دل ہے تو دل بھر نہ ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دل ہو تو پیچ و تاب نہ ہو, التہاب نہ ہو, اضطراب نہ ہو, سسکیاں نہ ہو, آہیں نہ ہو, تڑپ نہ ہو, رات کی بیداریاں نہ ہو. یہ تو ہوگا جب دل ہے تو دل بھر بھی ہے, پھر اس کی تانگ بھی ہے, امید بھی ہے, وصل کی چاہت بھی ہے, ہجر کی کٹھن راہیں بھی ہیں, مشکلیں بھی ہیں, اذیتیں بھی ہیں, بلکہ یہ زندگی کا سرمایہ ہے. آتش بولا وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب. میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا ہے. یہ تو ایک پہلو میں دل ہے تو اتنی لذت آتی ہے, اگر دونوں پہلوؤں میں دل ہوتا تو کیا لطف ہوتا. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب. میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. اور باہو 4 قدم آگے بڑھ کے کہنے لگے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ, ایک کھولا تے ایک کچا ہوں. تو جب دل ہے تو دل میں دلدار بھی ہوگا, دل میں دل بھر بھی ہوگا. تو دل اس کو دو جو دل بھر تو ہو, اس کو دو جو ہے وہ دل کی قدر تو جانتا ہو. تو جب یہ طے ہے کہ دل کسی کو دینا ہے تو پھر دل حضور کی دہلیز میں. آپ کسی سے پیار کرتے ہو یہ بھی دیکھ لیجئے, کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے. عمومی طور پہ لوگ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ جناب وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو میں بھی مجبور ہوں. میرے لیے جو محبت کے جذبات آپ رکھتے ہیں تو پھر میرے دل میں بھی آپ کے لیے لازمی محبت پیدا ہوگی. اچھا, اگر یہ داعیہ ہے محبت کا کہ کوئی محبت کرے تو محبت پیدا ہوتی ہے, تو پھر بتاؤ حضور سے بڑھ کر محبت کس نے کی. سبحان اللہ. غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے آنسو امت کے لیے کس نے بہائے. اچھا, کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ اس سے کل کوئی کام ہوتا ہے تو لوگ تعلق رکھتے ہیں, مشکل اوروں کے ویلے کام آئے گا. اگر یہ داعیہ ہے تو بتاؤ نظر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے, قبر اور حشر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے, اور اس وقت کون کام آئے گا آمنہ کے لال کے علاوہ. کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے, وہ صاحب کمال ہے. ہیروز سے, صاحب کمال سے, شعراء سے, سخنوروں سے, فلسفیوں سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں یہ صاحب کمال ہے. اچھا, اگر کسی سے پیار اس کے کمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو پھر آپ اس سے پیار کیجئے. بلغ العلا بکمال, جو ان بلندیوں تک, اس کمال تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچا. میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے, یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے, کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمال. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو بتاؤ حضور جیسا کمال کس کو. ابھی نغمہ چھڑا لیکن وقت مختصر تھا, تو قریشی صاحب نے بات وہاں چھوڑ دی, تو لیکن سننے والوں کے خیالوں میں تو ایک چمن کھلنے لگتا ہے, اور بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کا کمال یہ ہے کہ وہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے, ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے, 27 میل دور سے چلتا ہوا دیکھیں بھی رات کے اندھیرے میں, شب دہجور کی ظلمتوں میں, اور اس کے قدموں کی آہٹ کو سنے بھی. یہ کس کی کہانی ہے؟ جس نے کوہ طور پہ تقاضۂ رویت کیا, جواب ملا لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن حضرت موسیٰ نے کہا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. ابھی اور علی مرتبت علماء موجود ہیں, ان سے پوچھئے کہ حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو وہ مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے. تو لن ترانی کا مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. جبکہ عقیدہ یہ نہیں ہے. قیامت کے دن تو دیکھیں گے, چہرے تر و تازہ ہوں گے, جمال الہی کو, جنت میں دیدار ہوگا, عام مومن کو بھی ہوگا. حضرت موسیٰ تو پیغمبر ہیں. تو نفی یہ ہے لن ترانی, تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. مستقبل کی ابدی نفی ہے. لن ترانی, تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. تو
تو پھر اس کا جواب کیا ہوا؟ جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ دیکھیں گے. تو حضور کا دامن تھام کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کوئی عبادت محذوب بھی ہم مانتے نا، مستقر عبادت مانتے ہیں، تو اگر مانتے تو پھر یوں مان لیجئے لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے موسیٰ اتنی دیر تک تم مجھے نہیں دیکھو گے جب تک محمد مصطفیٰ نہیں دیکھیں گے. اور میں ان چشتی بابوں اور بزرگوں کے ذوق کی نظر ایک جملہ کرتا ہوں کہ گویا اے موسیٰ میرے جلوہ حسن کا افتتاح نگاہ مصطفیٰ پہلے وہ دیکھیں گے پھر کوئی اور دیکھے گا. لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن ان کا تقاضا تھا کہ مالک میں تو ان کا تقاضا تھا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ جب کہہ دیا لن ترانی تو پھر کیوں تقاضا تھا؟ کہا اس لیے کہ کلام سنا تھا، اس لیے بے تابی تھی جس کے کلام میں اتنی لذت ہے دیدار کا. تو کہا کہ اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا استقر مکانہ تو تم مجھے پھر دیکھ لو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا. لیکن یہاں ایک خوبصورت بات کسی نے لکھی کہ حضرت موسیٰ نے کہا مالک تو مجھے درختوں سے نظر آیا تھا. جب حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس آ رہے تھے مدین سے تو راستے میں آگ لینے گئے تھے تو درخت سے آواز آئی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، اپنے نالین اتار لو. تو جہاں سے دیکھا ہو دوبارہ وہاں دیکھنا آسان ہوتا ہے. انسان کی فطرت طبع جو ہے وہ مانوس ہوتی ہے. تو کہا مالک تیرے جلووں کو تو درختوں سے دیکھنے کا آتی ہوں، اب مبذول کیا جا رہا ہے پتھر کی جانب. تو کہا موسیٰ گھر چلتے ہوئے ماں کو کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ ضیا نے دامن پکڑ لیا، کہا کہ میں تجھے تلاش کرنا چاہوں، کدھر جا رہے ہو، کہاں سے ڈھونڈوں؟ کہا اطلبنی علی الجبل، مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈنا. کہا موسیٰ اس وقت سے تیری ماں کی نگاہ پہاڑ پہ لگی ہے، اور جدھر ماں دور سے دیکھتے بھی تھے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے بھی تھے، کیونکہ کانوں نے کلام الہی سنا تھا. اب سنو ذرا کان کھول کے سنو کہ جس نے تجلی صفاتی کے پرتو کا عکس پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا، اس کی نگاہیں تو 50 کلومیٹر دور چلتی ہوئی رات کے اندھیرے میں چیونٹی کو بھی دیکھی. اور جو 18 سال کی مدت تک تجلیات ذاتیہ میں گم رہا اور آنکھ بھی نہ جھپکی اس محمد کی نگاہوں کا. اسی لیے کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اللہ اکبر. اللہ غور کیجئے، یہاں تو تھا خبر موسیٰ صاحب کا نا، اور یہاں منظر کیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى. آنکھ جھپکتی بھی نہیں ہے، بہکتی بھی، حد سے تجاوز بھی نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اوپر جب بھی کوئی نظر کسی نظارے کو دیکھتی ہے تو نظر نظارے کی تعریف کرتی ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں شمالی علاقہ جات میں تو واپس آ کہتے ہیں کیا نظارہ تھا، کوساروں کا منظر، برف پوش وادیاں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کسی کشمیر کی وادی کو دیکھ کے من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلووں کو وہاں بے نقاب دیکھا. تو جب کوئی ناظر کسی منظر کو دیکھتا ہے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ منظر نے نظر کی تعریف کی. ما زاغ البصر وما، کیسی آنکھ، یہ پہلی بار ہوا کہ منظر نے نظر کی تعریف کی. ما زاغ البصر وما طغى بلغ العلا بکمالہ. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو وہ زمانے میں لاؤ تو. اچھا کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑا داعیہ یہی ہے کہ کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے وہ سونا ہے. سب سے بڑا داعیہ جمال ہے. اگر یہ ہے داعیہ تو پھر آؤ نا اس سے پیار کرو. اتنا سونا مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ کالی زلفت اکھ مستانی. اللہ اکبر. حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی اور چاندنی رات کا منظر اتنا دل کشا تھا، اور حضور دھاری دار یمنی چادر اوڑے اس طرح کر. میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو. پھر میں نے کہا کہ چاند نہیں میرے حضور ہی سونے. من القمر. تو وہ جمال دیا، وہ حسن دیا کہ کائنات میں. اللہ اکبر. سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن کالے رنگ کی چادر حضور نے اوڑھی
اور بکل مار کے مجھے بولے کیفا ترینی عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا۔ آج حسن بھی ناز میں آ گیا نا، اللہ کیفا ترینی عائشہ، عائشہ بتاؤ نا کیسا لگ رہا ہوں۔ تو ام المومنین نے جو جواب دیا وہ بھی سنیے، کہنے لگی حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی نکھار دی، اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی نکھار دی۔ تو وہ جمال، وہ حسن، اللہ اکبر۔ ہر محب اپنے محبوب کی زلفوں کو شب دیجور کہتا ہے، سیاہ شب کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بھی جی چاہا کہ حضور کی زلفوں کو کالی رات کرو، لیکن پھر ادب اجازت نہیں دیتا۔ کیسے کہوں؟ پھر عشق نے مدد کی، کہا چلو یوں کہہ لو، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر، کہا شب نہ کہو شب قدر کہہ لو۔ ذرا دیکھیے من کو، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر وہ لٹکتی گھنگریالی سیاہ زلفیں، اور زلفوں کی اوٹ سے حضور کی نظر آتی ہوئی گردن، اور پھر حضور کی گردن پہ جمع ہوا پسینہ۔ اب آتش کا ایک شعر اور میری گفتگو ختم۔ آپ اس ایک شعر کے نشے میں پورا سال رہیں، اللہ اکبر۔ اب حضور کا حسن دیکھیے، لٹکتی سیاہ زلفیں، اور جب حضور چلتے ہیں اور چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ جنبش پیدا ہوتی ہے، سیاہ زلفوں کے اندر اندر سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن نظر آتی ہے، اور گردن پر چلنے کی وجہ سے پسینے کے قطرے نمودار ہیں۔ اب آتش تو بے خود ہو کے بولتا ہے، عرق آلودہ گردن، عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے۔ یہ شعر تشبیہ کا ہے، لیکن حرف تشبیہ بیان نہیں کیا گیا، تو اس میں حسن بڑا پیدا ہو گیا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ شاعری تشبیہ کا وہ اتنا خوبصورت ہے، عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔